مجلس میں کوئی بڑا بیٹھا ہو، کوئی بڑا سفید ریش بڑی عمر کا آدمی ہو تو اس کے سامنے بھی اونچی آواز سے بولنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ حضرات میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ آج سے 10 15 اور 20 سال پیچھے چلے جائیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اگر کہیں بیٹھے ہیں کوئی بڑا آ جاتا تو چھوٹے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ بڑوں کا اتنا احترام اور اتنی عزت ہوا کرتی تھی کہ بڑے نے کوئی بات کہہ دی، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ بڑوں کا اتنا احترام ہوا کرتا تھا۔ کوئی نوجوان اگر سگریٹ پینے کا عادی ہے، کسی بڑے کے سامنے نہیں پیا کرتے تھے، احترام ہوا کرتا تھا، ادب ہوا کرتا تھا، بڑے کی عزت ہوتی تھی۔ تو جہاں یہ اس آیت کے اندر صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دیکھو، نبی جس مجلس میں موجود ہو اور نبی نے ابھی مشورہ نہیں کیا، بات نہیں پوچھی، تم نبی کے سامنے اپنی بات کو مت رکھو، نبی سے سبقت مت لے جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو۔ صحابہ کرام کو جہاں تنبیہ فرمائی گئی ہے تو وہاں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، جو بات بڑے سمجھائیں اس بات کو مانیں، جو بات بڑے کریں اس کو تسلیم کریں، اور جس بات سے وہ روکیں اس سے رک جائیں۔ فائدے کی بات، دین اور اسلام کی بات، ہاں بڑا کوئی تمہیں اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کی بات ماننے کی اجازت نہیں، لیکن اسلام کی بات، تمہارے فائدے کی بات، شریعت کی بات اگر تمہیں کوئی بڑا بتاتا ہے تو اس بات کے اوپر عمل کرنا اور اس کی بات کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پیر و مرشد ہے، چاہے وہ تمہارے والدین ہیں، چاہے وہ تمہارے استاد ہیں، یا کوئی اور عالم اور بڑا آدمی ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہے، اچھی بات بتا رہا ہے تو اس کی اچھی بات کو قبول کرو۔ دیکھیں نا، اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین تمہاری اپنی مرضی کا نام نہیں، کہ دین کے اندر تم اپنی مرضی جہاں چاہو فٹ کر دو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اصل میں دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ اللہ نے کیا حکم دیا، جناب نبی کریم علیہ السلام نے کون سا طریقہ سکھلایا، دین نام ہے اتباع رسول کا۔ اور اگر سنت سے ہٹ کر ہم دین کو اپنی سوچ کے مطابق، ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق اگر اپنی مرضی دین کے اندر فٹ کریں گے تو وہ گرامی قدر سامعین، وہ سنت نہیں رہے گی، وہ دین نہیں رہے گا، بلکہ دین کے اندر اضافہ جو ہے وہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اپنی مرضی اس کے اندر فٹ کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، حالانکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہو چکا ہے،
اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے تابعداری کا، دین نام ہے فرما برداری کا، دین اپنی مرضی کا نام نہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو افطاری کرنے میں جلدی کرو، جیسے غروب آفتاب ہو جائے دیر مت کرو، فوراً افطاری کرو۔ اب ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہا، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا، لیکن شام ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جلدی افطار نہیں کروں گا، اللہ کے لیے میں بھوکا اور پیاسا رہا، لہذا اب 1 گھنٹہ میں اور بھوک اور پیاس کو برداشت کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کہا کہ غروب آفتاب تک تم روزہ رکھو، اب جیسے غروب آفتاب ہو فوراً افطار کرو، اب اس کے اندر دیر مت کرو، فوراً افطار کرو۔ اگر تم اپنی مرضی شامل کرو گے کہ میں 1 گھنٹہ لیٹ افطاری کروں گا تو گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم سفر میں ہو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھو، سفرانہ نماز پڑھو۔ اب اگر کوئی بندہ اس سہولت کو استعمال نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ صاحب میرا دل نہیں مانتا میں پوری نماز پڑھوں گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا حکم چونکہ یہاں پہ یہی ہے کہ تم سفرانہ نماز پڑھو، سفر میں ہو تم 2 رکعت پڑھو، اب تم پوری نماز پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایک سہولت دی ہے، جہاں پر اللہ کا حکم ہے 4 رکعت پڑھو وہاں پر 4 رکعت پڑھنا ثواب ہے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ یہاں پر 2 رکعت پڑھو یہاں پر 2 رکعت پڑھنا ثواب ہے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں۔ 3 صحابہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بیٹھے اور آپس میں مشورہ کیا، 3 جلیل القدر صحابی ہیں، آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے لیے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں سورہ فتح کے اندر اعلان فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ اول تو میرے نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں، انبیاء سے گناہ ہوتا ہی نہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ نے اعلان فرما دیا میرا پیغمبر اگر تمہاری کوئی بھول چوک ہو بھی گئی اور میں اسے پہلے معاف کر دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی ہو جاتی ہے تو میں اس سے پہلے معافی کا اعلان کر دیتا ہوں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا آپس میں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام تو اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا ہے، ہمیں جنت کی بشارت نہیں ملی، لہٰذا ہمیں عبادت کے اندر کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ 3 صحابی ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں کبھی زندگی میں، ساری رات نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی میں میرا یہی معمول ہوگا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ کہیں بیوی بچوں کے اندر میں مشغول ہو جاؤں اور میری عبادت کے اندر خلل پیدا ہو جائے، اس لیے میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، جناب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ 3 آدمی ہیں، 3 صحابی ہیں جنہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے، آپس میں یہ بات کی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری زندگی کا میرا یہی معمول ہوگا، دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے کہ جناب میں ساری زندگی روزے سے رہوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 3 یاروں کو بلاتے ہیں، صحابہ تینوں کو بلاتے ہیں اور بٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تقوی مجھے عطا کیا ہے، دنیا میں کسی کو وہ تقوی نصیب نہیں ہوا۔ جس تقوی کے اوپر میں فائز ہوں، دنیا میں کسی کو وہ حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، اس کے باوجود اتنے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہونے کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کیے ہیں میں نے۔ یاد رکھو دین تمہاری اپنی مرضی کا نام نہیں۔ تم اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو میری سنت کی اتباع کرو۔ فمن رغب